پہلی بات تو وہ یہ کریں تو علم کلام کو وہ بنیاد بنا، علم کلام کے مختلف مادہ ہے. تو علم کلام جو ہمارے یہاں شروع ہوا، علم کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہوں گے، لیکن علم کلام جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک دفاع اسلام عقلی طور پہ، اور دوسرا اسلام کے لیے عقلی دلائل فراہم کرنا، اسلام کی حقانیت کے لیے. اس لحاظ سے اگر یہ علم کلام کا ایک مقصد ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانے سے ایک طرح محدود ہوگا، کیونکہ آپ کا دفاع جو ہے اس پر منحصر ہوگا کہ اعتراضات کیا ہیں. تو جیسے اعتراضات ہوں گے دفاع بھی اسی طرح کا ہوگا. تو اب اگر زمانے میں اعتراضات ایک قسم کے ہیں اور اس کو آپ زمانے کی عقلی فراست کی تحریک سمجھتے ہیں تو یہ ایک فطری بات ہے. اس سے دوسرا یہ ہے کہ جب اسلام کی عقلی دلیل، حقانیت کی عقلی دلیل پیش کریں گے تو جو عقل کا تصور اس زمانے میں ہوگا، جس زمانے میں آپ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں، اس تصور کی منفی اور مثبت پہلو جو ہیں آپ کے، اس میں آپ کی جو جسٹیفیکیشن ہے، توجیہ ہے، اس میں ضرور آئیں گے. تو یہ اس لحاظ سے یہ بات کہنا کہ علم کلام جو ہے اپنے زمانے کی عقلی ٹرینڈز یا عقلی وسعتوں اور عقلی حدود سے متاثر ہوا، تو اس میں تو مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا، یہ ہر زمانے میں ہوگا. تو یہ تو کوئی مطلب یہ ہے کہ اہم بات نہیں ہے اس لحاظ سے. لیکن اب دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مفکرین اسلام، اب مفکرین اسلام سے ان کی کیا مراد ہے؟ متکلمین مراد ہے یا تمام علماء اسلام مراد ہے؟ یعنی ان کے جو آرگومنٹ ہے اس کے حیثیت سے تو متکلمین ہی مراد ہوں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ یونانی فلسفے نے وسعت پیدا کی، ظاہر ہے وہ فلسفہ پڑھا، انہوں نے منطق وغیرہ پڑھی، مگر بحیثیت مجموعی قرآن میں ان کی بصیرت محدود کر دی، اور اس کی وجہ جیسا کہ آئے گا ان کے خیال میں جو ہے یونانی فکر جو ہے قرآنی فکر کے بالکل مخالف. لیکن علامہ اقبال کی یہ دلیل جو ہے وہ اگر صحیح ہو سکتے تو اس کے صحیح ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ متکلمین اسلام ہی مفسرین اسلام. حالانکہ مطلب یہ ہے کہ مفسرین جو آئے ہیں وہ متکلمین کے درجے سے بھی آئے ہیں، یعنی ان کے متکلمین کے گروہ سے آئے ہیں. لیکن قرآن کی تفسیریں تو سب سے پہلے تو علماء حدیث نے لکھی. امام طبری کی تفسیر وہ تو کوئی متکلم نہیں ہے، وہ سب سے اہم تفسیر ہے اور تمام تفسیروں کا منبع ہے. یہ پہلی بات. فقہا نے بھی تفسیریں لکھی، صوفیاء نے بھی لکھی، اور ہر ایک نے اپنے نقطۂ نظر سے لکھی. تو یہ کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں مسلمانوں کی بصیرت یونانی فکر کی وجہ سے محدود ہو گئی، یہ آرگومنٹ تو آپ اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ یہ کہیں گے، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ متکلمین پر بلکہ محدثین پر اور فقہا پر اور صوفیاء پر سب پر یونانی فکر کا جو ہے یکساں طور پہ اثر ہوا، جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے. یہ پہلی بات. اور دوسری اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ متکلمین کی بھی اگر تفسیریں دیکھیں، مثلا امام راضی کو لے لیں، جو بہت بڑے متکلم بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں. تو اگر علامہ اقبال کی بات صحیح ہوتی تو امام راضی کی تفسیر جو ہے اس پر یونانی فکر کا بہت اثر ہونا چاہیے. اور بعض لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی وہ تفسیر پڑھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں لگتا کہ علامہ اقبال نے تفسیر کبیر کا کبھی بھی بغیر مطالعہ کیا. اور اس سے ایک اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ متکلمین جو ہیں، اب امام راضی متکلم ہیں، فلسفی ہیں، منطقی ہیں، لیکن وہ فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت بڑے اصولی بھی ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علامہ اقبال امام راضی جو ہے جب تفسیر کرتے ہیں تو وہ یونانی فکر کے زیر اثر ہیں، یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ امام راضی کا جو فقہ کا پہلو ہے، تفسیر کا پہلو ہے، حدیث کا پہلو ہے، اصول کا پہلو ہے، اور تصوف بھی ان کا بہت، یعنی اب دیکھیں اگر گہری نظر سے مطالعہ کریں تو تفسیر کبیر میں تصوف بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کا جو متکلم ہونے کا پہلو ہے وہ ان تمام دوسرے پہلوؤں پہ غالب ہو. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اور جب آپ تفسیر کبیر کو دیکھیں گے تو وہ اسی طرح شروع کرتے ہیں، علم کلام، یعنی نحوی بھی ہے تو نحو کا بھی اثر ہے، صرف کا بھی اثر ہے. یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھ لیں. تو اس کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کی حیثیت متکلم جو ہے وہ حیثیت سب دوسری حیثیتوں پہ غالب ہے. لیکن جب آپ ایکچوئل تفسیر کو دیکھتے ہیں تو ویسے تو متکلم اور فلسفی اور منطقی کے قرآن کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد صرف اس پر محدود نہیں ہوتے، پھر فقیہ کی حیثیت سے کرتے ہیں، مفسر کی حیثیت سے کرتے ہیں، محدث کی حیثیت سے کرتے ہیں، اصولی کی حیثیت سے کرتے ہیں، تصوف کی حیثیت سے کرتے ہیں. تو ساری اس کو آپ دیکھیں تو متکلم کی حیثیت سے ان کے جو تفسیر ہے اس 10% بھی نہیں ہوگی.
تو اگر بحثیت متکلم، اور یہ اس پہ منحصر ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ بحثیت متکلم ان پر یونانی فکر چھائے ہوئے، اور پھر اس میں ہم تیسری بات پہ آتے ہیں، علم کلام میں جو یونانی فکر کا اثر ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو وہ ذات و صفات کی بحث میں ہوا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی، اور قدر کی بحث میں ہوا ہوگا، اور دلائل ربوبیت، دلائل خدا کی وجود کے دلائل میں ہوا ہوگا، ان 3-4 چیزوں میں ہوا. اور آپ علم کلام کی کتاب، لیکن علم کلام جو ہے کتابیں دیکھیں تو یہ مباحث جو ہیں علم کلام کے مباحث کا 10% بھی نہیں، باقی 90% تو دیگر اسلامی عقائد ہیں جس میں علم کلام کا کوئی اثر نہیں ہے، یونانی فلسفے کا کوئی اثر نہیں. یہ تیسری بات. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک یہ بھی مطلب اس کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یونانی اثر جو مسلمانوں پہ ہوا وہ سارا اس طرح کا منفی اثر تھا، کیونکہ یونانیوں سے جو فکر مسلمانوں نے لی وہ صرف یعنی شروع میں تو لی لوگوں نے، لیکن بعد میں اس کی تنقید، نہ صرف یہ کہ یعنی اشریوں نے تنقید کی، معتزلہ نے خود تنقید کی، وہ کہ وہ اس سے متاثر ہوئے، لیکن وہ یونانی فکر کے نقاد بھی تھے، اور پھر امام غزالی نے کی، اور پھر علماء نے کی، اور محدثین نے کی، اور انہوں نے بالکل ایک نیا فلسفہ پیش کیا، جس کے دائی جو ہیں حنبلی اور امام ابن تیمیہ اور دوسرے افکار ہیں. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کے یہ جو دعوے ہیں کہ مسلمانوں پر علم کلام کے زیر اثر ان کا قرآن کا فہم جو ہے محدود ہو گیا، تو یہ بالکل ایک لاغ اور بے معنی دعویٰ ہے، اور بالکل یعنی ایک کسی گہرے مطالعے پہ مبنی نہیں. تو یہاں پہ رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.